پیارے دوستو السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسلام میں قربانی کیوں منائی جاتی ہے۔ دوستو ہر ایک تہوار کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی کہانی ضرور ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے اس تہوار کو منایا جاتا ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کے مذہب میں جو قربانی منائی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا واقعہ موجود ہے۔ اللہ کے ایک نبی ہیں جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی بیت گئی، جب بڑھاپے کی دہلیز پر آپ نے قدم رکھا تو آپ کے یہاں ایک اولاد پیدا ہوئی اور اس اولاد کو حضرت اسماعیل کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی ایک اکلوتی اولاد تھی اور بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوئی تو آپ اپنی اولاد سے بے انتہا محبت کرتے تھے، بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ تو ایک دن فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، تو نے تو ابراہیم کو اپنا خلیل کہا ہے، اپنا دوست کہا ہے، لیکن وہ تو اپنے بیٹے سے بہت محبت کرنے لگے۔ اے اللہ، تیری دی ہوئی اولاد سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ، ہم چاہتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کو آزما تاکہ ہمیں پتہ چلے ابراہیم تجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے یا اپنی اولاد سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش کے لیے اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا۔ اللہ کا حکم سنانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں ایک فرشتہ آتا ہے اور آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں آ کر کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے صبح اٹھ کر 100 اونٹوں کی قربانی کی۔ اس طریقے سے جب دوسری رات آئی اور دوسری رات میں آپ جب اپنے بستر پر آئے تو پھر وہی خواب آپ کو نظر آیا۔ آپ علیہ السلام نے پھر صبح کو اٹھ کر 200 اونٹوں کی قربانی کی۔ پھر تیسری رات جب آئی تو تیسری رات میں تیسری شب میں بھی آپ کو وہی خواب نظر آیا اور آپ کو اللہ کا حکم ایک فرشتہ سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو جب نیند سے بیدار ہوتے ہیں تو 300 اونٹوں کی قربانی اللہ کی راہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جب 300 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کیے گئے، اب چوتھی رات جب آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کو وہ خواب نظر آیا۔ ایک فرشتہ اللہ کا حکم آپ کو سنا رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے رب، آخر وہ کون سی چیز ہے جسے میں تیری راہ میں قربان کروں؟ مولا، مجھے اشارہ دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، جس چیز کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، سب سے زیادہ محبت کرتے ہو، اس کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حکم جو ہے میری اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ہے، ان کو قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور صبح کو جب اپنی بیوی حضرت حاجرہ کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایک بادشاہ کے یہاں سے دعوت آئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا اسماعیل بھی میرے ساتھ جائے، آپ ان کو تیار کر دیں۔ حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو دولہا بنا کر تیار کر دیا اور اچھے کپڑے پہنا کر ان کو تیار کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادھر اپنی آستین کے اندر ایک رسی رکھی اور ایک چاقو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھ لیا اور آپ مینا کی وادیوں کی طرف چل دیے۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آپ مینا کی وادیوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اب یہ شیطان نے جب یہ منظر دیکھا تو شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں حضرت حاجرہ کے پاس ایک بوڑھے کی شکل میں آتا ہے۔ آنے کے بعد کہتا ہے، اے بی بی حاجرہ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بیٹے اسماعیل کو کہاں لے جایا گیا؟ تو آپ کی بیوی حضرت حاجرہ نے فرمایا، ہاں مجھے پتہ ہے، میرے بیٹے کو ایک دعوت میں لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے ہیں، ایک بادشاہ کے یہاں سے دعوت آئی ہے۔ شیطان نے کہا، کوئی دعوت نہیں آئی ہے، بلکہ وہ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ بس حضرت حاجرہ نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کیسے کر سکتا ہے، کوئی باپ اپنے بیٹے کو قربان کیسے کر سکتا ہے؟ اتنا سننا تھا، شیطان نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے ذبح کرنے کے لیے لے کر نہیں گئے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی سے وہ ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے۔ بس حضرت حاجرہ نے کہا، اے مردود، تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے، چلا جا یہاں سے، اللہ کے نام پر ایک اسماعیل کیا، میں ہزاروں اسماعیل قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔
جب شیطان نے حضرت حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی اور حضرت حاجرہ اس کے بہکاوے میں نہ آئی، پھر وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے پیچھے حضرت اسماعیل علیہ السلام چل رہے تھے۔ شیطان آیا، آنے کے بعد کہتا ہے اسماعیل کیا آپ کو پتہ ہے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں میں اپنے باپ کے ساتھ دعوت میں جا رہا ہوں۔ کہا دعوت میں تمہیں لے کر نہیں جایا جا رہا ہے بلکہ تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، تمہیں قربان کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کر سکتا ہے، کیسے قربان کر سکتا ہے؟ کہا یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم سے تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جایا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی اللہ کے نام پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اس واقعے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان کی عمر 7 سال تھی، اور دوسری جگہ آپ کا ذکر جو آیا وہ 13 سال یا 12 سال کی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب اس نے بہکانے کی کوشش کی اور آپ بھی جب اس کے بہکاوے میں نہ آئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان پہنچتا ہے اور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے ابراہیم اللہ نے جو تمہیں خواب دکھایا تم اس خواب پر یقین کرنے لگے اور اپنے بیٹے اکلوتی اولاد کو قربان کرنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کر رہا تھا شیطان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور آپ نے وہاں سے کنکری اٹھا کر اس شیطان کے ماری۔ جب کنکری اٹھا کر وہاں سے شیطان کے ماری تو پھر شیطان زمین میں دھس گیا۔ اس کے بعد پھر آپ کو بہکانے کی کوشش کی، پھر آپ نے کنکری ماری، پھر وہ دھس گیا۔ پھر تیسری مرتبہ بہکانے کی کوشش کی، پھر آپ نے کنکری ماری، پھر وہ دھس گیا۔ اس طریقے سے جہاں پر آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے اور جو شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، حالانکہ اب تو وہاں شیطان نہیں ہے لیکن جو کنکری اس کو ماری جاتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ حکم دے دیا جو حج کرنے جائے گا وہ شیطان کو کنکری ضرور مارے گا۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آپ اپنے ماتھے پر یعنی اپنی آنکھوں پر ایک پٹی باندھ لیتے ہیں تاکہ مجھے تکلیف نہ ہو، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ایک پٹی اپنے آنکھوں سے باندھ لیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے لگتے ہیں تو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ جاؤ اے فرشتے جا، میں نے اپنے بندے کا امتحان لے لیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کو ہٹا کر وہاں پر ایک دمبا رکھ دیا جائے، تو جنت سے ایک دمبا لا کر وہاں پر رکھ دیا گیا اور پھر اس دمبے کی قربانی کر دی گئی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی تو آپ نے دیکھا کہ وہ دمبے کی قربانی ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو قبول کر لیا ہے اور ہم تمہاری اس عبادت سے بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ تو اللہ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے اس قربانی کو رائج کر دیا، اور اس قربانی جو ہوتی ہے، جو قربانی ہم کرتے ہیں، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ جو بھی حلال جانور ہے اس حلال جانور کی قربانی ہم کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس ادا کو اللہ نے بے انتہا پسند کیا، تو یہی وجہ ہے جو اسلام کے اندر قربانی منائی جاتی ہے۔ ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے آنے والے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔